تو اس طریقے سے اسلام نے وہ جو ننگا معاملہ ہے، آپ نے بینک میں روپیہ رکھا اور کھایا اس کا سود، حرام مطلق، حرام مطلق، حرام مطلق۔ بینک سے قرض لیا، اس پر سود دیا، چاہے آپ نے مکان بنانے کے لیے لیا، چاہے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لیا۔ کاروبار اتنا کرو جتنی پونجی تمہارے پاس ہے، اوور ڈرافٹ کیوں لیتے ہو، اوور ٹریڈنگ کیوں کرتے ہو؟ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے کہ جس میں چانس کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے، یا جس میں یہ کہ محنت کے بغیر کمانے کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن اصول جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ لیگل لیول پر اسلام ایک کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے۔ اس میں سرمایہ کاری، محنت، جد و جہد، اس میں کمپٹیشن، اس میں مارکیٹ فورسز، اس میں تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر کیپٹلزم جیت گیا اور کمیونزم ہار گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، سرمایہ کو چین کیا گیا ہے، اسے جو ہے پابند کیا گیا ہے، کچھ اس کے اندر جو ہے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ یہ جن جو ہے یہ پوری معیشت کے اوپر چھا نہ جائے کہیں۔ میں یہاں ذکر کر دوں کہ جب انسان نے کرنسی ایجاد کی تھی تو ایچ جی ویلس لکھتا ہے اپنی ہسٹری آف دی ورلڈ میں کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا بڑا طوق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ اس سے پہلے انسان کی اکانومی کیا تھی؟ بارٹر سسٹم۔ ایک آدمی نے کھیت میں کام کیا، ہل چلایا، گندم پیدا کی ہے، ایک آدمی وہ ہے جس نے سوت کاتا ہے اور پھر کرگے کے اوپر بیٹھ کر اس نے کپڑا بنا ہے۔ تو یہ ایکسچینج کرتے تھے، بھائی تم اتنی گندم مجھے دے دو، یہ ایک دو تھان کپڑے کے تم لے جاؤ۔ تو اس کے اندر کوئی جمع کرنے کا، کوئی سٹور کرنے کا، کوئی ہولڈنگ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ کتنی گندم آپ ہولڈنگ کر لیں گے، کتنا کپڑا آپ اپنے پاس رکھ لیں گے؟ لیکن جب کرنسی آ گئی، سونے کا اتنی مقدار جو ہے یہ اتنے 100 من گندم کے برابر ہے، اور سونے کی یہ ڈلی اتنے وزن کی اتنے 100 تھانوں کے برابر ہے، تھان کپڑے کے، کھدر کے۔ اب معلوم ہوا کہ اپنے اپنی تجوری میں اگر سونا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے، زیادہ مال خرید لیں گے، مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ قیمتیں چڑھ جائیں گی، اور اب ریلیز کریں گے تو قیمتیں گر جائیں گی۔ اس کی بنا پر مارکیٹ مینیپولیٹ ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک کرنسی ایجاد کر لی۔ اب ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ پیپر کرنسی رہ گئی۔ پہلے تو کم سے کم کرنسی وہ ہوتی تھی جس کی اپنی انیشیل ویلیو تو کچھ تھی نا، انٹرنسک ویلیو۔ سونا ہے اگر 1 تولہ ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، چاندی 1 تولہ ہے، 1 روپیہ جیسے ہوتا تھا 1 تولہ چاندی، اس کی قیمت انٹرنسک بھی ہے۔ پھر پیپر کرنسی آ گئی جس کی انٹرنسک ویلیو کچھ بھی نہیں، کاغذ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب گلف وار ہوئی تھی پہلی، تو اس کے بعد جو درہم تھے عراق کے، وہ ردی کے بھاؤ جو ہے وہ تل کر بک گئے، ان کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی، کرنسی زیرو ویلیو ہو گئی۔ تو اب جو ہے اس کے لیے کم سے کم ابتدا میں یہ کیا گیا تھا کہ آپ جتنی کرنسی ایشو کرتے ہیں پیپر کرنسی، تو اس کے مطابق کم سے کم اتنا % اس کی قیمت کا سونا آپ کو رکھنا چاہیے اپنے پاس، اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ ڈالر کوئی شخص اگر پریزنٹ کرے گا، اتنا تولہ جو ہے سونا وہ اس کے عوض حاصل کر سکتا ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرے یہ ڈالر ہے، مجھے گولڈ دو۔ اب وہ معاملہ بھی ختم ہوا، کوئی گولڈ کی بیکنگ نہیں رہی، اور کوئی بینک جو ہے پابند نہیں ہے، کوئی حکومت پابند نہیں ہے کہ وہ آپ اگر $100 کا نوٹ ان کے سامنے رکھیں کہ یہ میرا سونا مجھے دے دو، وہ نہیں ملے گا۔ گورنمنٹس اور بینکس اس کے پابند نہیں۔ تو یہ ہوتے ہوتے کمپلیکیشن ہو کر اس معاملے کے اندر وہ انتہائی تباہ کن قسم کی اکانومی اس وقت دنیا میں ہے، اور خاص طور پر سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تو گویا کہ کسی اکانومی کو اٹھانے اور گرانے کے اندر بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ آپ کسی چیز کے حصص خرید لیجئے، خرید لیجئے، خرید لیجئے، خرید لیجئے، اس کی قیمت بہت اونچی ہو جائے گی، ایک دم ریلیز کر دیجئے، وہ زمین میں بیٹھ جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی طریقے سے ایسٹ ایشین کنٹریز، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز میں سے کئی کی اکانومی کو بٹھا دیا گیا۔ ایک شخص اس نے پلان بنایا اور اکانومیز ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے اسلام کا نظام میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ایک نظام روحانی ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہم صرف امین ہیں، امانت دار ہیں، کسٹوڈین ہیں، ٹرسٹیز ہیں، اور جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا ہے چاہے تم نے کتنی ہی محنت کی ہو وہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری محنت کا ثمرہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جو کچھ ملا ہے اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، اگرچہ ضرورت کو
وہاں پر ڈیفائن نہیں کر دیا گیا، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ آپ کا والنٹری ہے، کتنی ضرورت آپ اپنی کم کرتے ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یا اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے اقامت کی جد و جہد میں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم لیگل لیول پر ہے، وچ از اے کنٹرولڈ کیپٹلزم اور انٹرنلی مینیجڈ بائی زکوٰۃ، یہ جو کیپٹلزم ہے کسی معاشرے میں ہو، لیکن اس میں روحانی لیول کے اوپر کوئی بھی لوگ نظر نہ آئے تو وہ نظام مؤثر نہیں رہے گا۔ کوئی نہ کوئی لوگ ہر معاشرے میں ایسے رہنے چاہیے، اور لوگ دیکھتے تھے کہ اصل عزت ان کی ہے، سرمایہ داروں کی نہیں ہے۔ وہ بات نہیں تھی چینج آف ویلیوز کہ ایک شخص دولت مند ہونا چاہیے، چاہے اس نے ہیروئن کی وجہ سے دولت کمائی ہو، سمگلنگ کی وجہ سے کمائی ہو، بلیک مارکیٹ کے ذریعے سے کمائی ہو، جوئے سے کمائی ہو، کسی شے سے کمائی ہو، عزت جو ہے وہ دولت مند کی ہے، نہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں اصل عزت، لوگوں کا احترام، لوگوں کا ادب، لوگوں کی طرف سے تعظیم ہوتی ہو ان کی، کہ جو اس روحانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ لوگ پیس میکرز بن جاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ویلیوز وہ سیٹ کرتے ہیں